नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर मोहम्मद अली को आप जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के उस्ताद भी हैं। नाज़रीन इस वक्त इमरान खान अडयाला जेल में कैद हैं। उनके वकील नईम हैदर पंजोथा ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जेल में इमरान खान के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन सबसे बड़ी ख़बर, अगले 48 घंटों में जो ज़लज़ला पाकिस्तान में हलचल मचाने जा रहा है, उसके ऊपर मैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से पूछूंगा कि पाकिस्तान के जायचे और इमरान खान के जायचे किस तरह जो है वो मैच हो रहे हैं, और क्या इमरान खान साइफर जो केस लगा हुआ है उसमें कहाँ जाएंगे, क्या उनकी जान छूटेगी या सज़ा होगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का। आपका भी बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाए आप। डॉक्टर साहब डच साइंसदान ने उसने तुर्की के ज़लज़ले की पेशगोई की थी और अब उन्होंने पाकिस्तान के ज़लज़ले की पेशगोई की है कि अगले 48 घंटों में इतना शदीद ज़लज़ला आ रहा है कि वो पाकिस्तान में हलचल मचा देगा, पाकिस्तान को हिला के रख देगा। मेरा सवाल यह है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान का जायचा, वो भी इस वक्त मेरे नाज़रीन स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जायचा देख के बताएं कि क्या होने वाला है। डॉक्टर साहब आपकी रीडिंग इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने किसी वीडियो में ना, जब टर्की का ज़लज़ला आना था या इवन जब पाकिस्तान में भी ज़लज़ला आया था, तो हम लोगों ने भी वीडियो की थी और उसके अंदर हमने कहा था कि अल्लाह करे कि गलत हो जाए हमारी प्रेडिक्शन। मगर ये है कि जो ज़ाहिर कुदरत ने अपना एक टर्न लेना होता है वो लेती है। इस वक्त पाकिस्तान का करंट जायचा हमारे सामने खुला हुआ है, जो ट्रांजिट में पोजीशन है। अच्छा, आज की तारीख 2 अक्टूबर को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे लेकर अगले 5 दिन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं ज़लज़ले के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें ये पॉसिबिलिटी है और ये आएगा, ये हमारी जो नॉर्थ साइड है ना, नॉर्थ साइड पे ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। नॉर्थ साइड हमारी कौन सी बनेगी? नॉर्थ हमारी ये जो शुमाल साइड है हमारी, पहाड़ी इलाका जो हमारा है ना, मतलब बलूचिस्तान भी हिट हो सकता है। हाँ जी, वहाँ वो भी है और जो हमारा सरहद का इलाका है वो भी है। बलूचिस्तान की जो बेल्ट है, सी जो है वहाँ पे एडजस्टमेंट है। सी में जो दुबई वाली साइड आप कह लें ना, यानी वही बलूचिस्तान ही है, आप कह सकते हैं गवादर वाली साइड, वहाँ पे जी एडजस्टमेंट है टेक्टोनिक प्लेट्स की, और वहाँ से पॉसिबिलिटी है। और ये काफ़ी शदीद जो है ना ये हो सकता है। जो यहाँ तक जो हम पंजाब में बैठे ना, ये जगह भी इफ़ेक्ट करेगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। और ये टाइमिंग जो है मैं आपको बताता हूँ, अगले 5 दिन है, आज से लेके 5 दिन के अंदर ये चीज़ हो सकती है। आज 2 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर तक का टाइम जो है वो ज़रा सेंसिटिव है। हाँ जी, 7-8 तक जो है, क्योंकि ज़ुहुल का नंबर भी है। और ज़ुहुल, मैं इसको आपको ना एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न दे देता हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ। कुछ बड़े प्लैनेट्स जो हैं वो एक ख़ास सीक्वेंस के अंदर लगे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले ज़ुहुल है। ज़ुहुल का ताल्लुक़ होता ही ज़मीन के साथ है। ठीक है। और ज़ुहुल इस वक्त रेट्रोग्रेड है, पिछली चाल जो है वो चल रहा है। उसके बाद मार्स जो है आपका वो रेट्रोग्रेड है, वो भी ताकत से रिलेट करता है। ये रेड एरियाज़ जो आप देख रहे हैं ना जी, ये सारे वो एरियाज़ हैं जो आज के दिन में नेगेटिव पोजीशन के अंदर हैं। तो ये है कि ये रेट्रोग्रेडेशन की वजह से, ज़ुहुल की पोजीशन की वजह से, और इसको जो मून और सन की जो एस्पेक्ट्स लग रही हैं, इसकी वजह से ये डेज जो हैं ये मुश्किल के दिन हैं। इसमें ये चीज़ हो सकती है जी। डॉक्टर साहब, मैंने इमरान खान के हवाले से आपसे पूछना है साइफर वाला मामला, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न है इमरान खान के हवाले से। लेकिन सूरज ग्रहण के ऊपर हमने बात की थी, चाँद ग्रहण भी जो जुज़वी लग रहा है वो भी इसी महीने में, अक्टूबर के महीने में आ रहा है। तो ये अल्लाह खैर करे, ये पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के साथ क्या आप देख रहे हैं? प्री इफ़ेक्ट्स एंड पोस्ट इफ़ेक्ट्स, वी शुड टॉक अबाउट देम बोथ। 14 अक्टूबर को जो आ रहा है वो आ रहा है एनुलर सोलर इक्लिप्स, सूरज ग्रहण आ रहा है। 28 और 29 की दरमियानी शब को आ रहा है लूनर इक्लिप्स, चांद ग्रहण आ रहा है। इमरान खान साहब पे 23 मई को जो ग्रहण लगा था
اس کے پوسٹ ایفیکٹس آئے نیگیٹو ان پہ اور مقدمات کی صورت میں اور ان پہ جو قید والا سلسلہ ہے وہ. اچھا, ہر گرہن کے پری ایفیکٹس پازیٹیو نیگیٹو ہوتے ہیں اور ہر گرہن کے پوسٹ ایفیکٹس بھی پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتے ہیں, خواہ وہ سورج گرہن ہے یا چاند گرہن ہے. اچھا, اب ان کی جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو سکتی ہیں ان کے حجم کی وجہ سے یا ان کی جو حیت ہے اس کی وجہ سے. چاند جو ہے وہ روشنی لیتا ہے, سورج جو ہے وہ سورس آف لائٹ ہے, تو سورج زیادہ طاقتور ہے, اس کے پری پوسٹ ایفیکٹس جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوں گے, اور جو پازیٹیو اور نیگیٹو, اور جو چاند ہے اس کے نسبتاً میلو ڈاؤن ہوں گے, مگر ہوں گے ضرور. عمران خان صاحب کے اوپر جو اب پری ایفیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ بظاہر چیزیں پری ایفیکٹس ہیں سورج گرہن کے, وہ بظاہر چیزیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ایک ان پہ وہ ٹریزن کا جو ہے غداری والی طرف جا رہی ہے نا بات, مگر ہم نے جیمنائی کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. جیمنائی از دا لاٹ آف کمیونیکیشن, ریٹن اینڈ وربل ایکسپریشن. تو جو بھی اپلیکیشن, جو بھی ان کے خلاف بات جا رہی ہے وہ ریٹن فارم میں جا رہی ہے, ایکسپریشن ہو رہا ہے ریٹن فارم میں, کمیونیکیشن ہو رہی ہے ریٹن فارم میں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مرکری کی پوزیشن عمران خان کے چارٹ میں ان کو کیسے افیکٹ کر رہی ہے. میری ریڈنگ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں, دیکھیں یہ ہے رضوان صاحب ایسٹرولوجیکل انالیسس, وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ ود دا گراؤنڈ ریالٹیز ریلیٹڈ ٹو the law, judgment and whatever, they are all respected for us. بڑے محترم ادارے ہیں ہمارے, ظاہر ہے انہیں کے اوپر ملک چلتا ہے. ہم اپنی ریڈنگ سے بات کرتے ہیں. میری جو ریڈنگ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب اس چیز سے باہر آتے ہوئے نظر آتے ہیں. آزادی جو ہے نا, جس کی لوگ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب آزاد ہو جائیں گے, وہ ابھی فی الحال نہیں. ایک چیز میں ریلیف ملے گا, تھوڑی دیر کے لیے شاید باہر آ جاتے ہیں. میں نے ایک بات بہت ساری ویڈیوز میں کہی ہوئی ہے کہ ان کے برتھ ڈے کے ٹائم کے اراؤنڈ جو چیزیں ہیں وہ ان کے حق میں سیکوینس میں آنا شروع ہو جائیں گی. یہ آپ کو بھی یاد ہے, آپ کے ساتھ بھی جو ویڈیوز کی ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ نومبر میں جا کے بہت حد تک ریلیف جو عمران خان صاحب کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. صرف ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لائف انڈینجرڈ ہے پرماننٹلی عمران خان کی پچھلے آپ سمجھ لیجیے 2 سے 2.5 سال سے, اور یہ ابھی آنورڈس چلتی آ رہی ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. بشرا بی بی نے آج اپنے وکیل لطیف کھوسا کے تھرو جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی ہے کہ میرے شوہر کو جیل میں خطرہ ہے, ان کو ہو سکتا ہے کہ زہر دیا جائے, تو ان کے اوپر ایک میڈیکل آفیسر تعینات کیا جائے جو ان کا کھانا چیک کرے اور پورا ان کا خیال رکھے. یہ بات جو ہے وہ اس کا خدشہ جو ہے وہ بشرا بی بی نے بھی کیا ہے. میرا سوال اب یہ ہے کہ سائفر کیس جو ہے اب وہ بڑا زوروں شوروں کے اوپر چل رہا ہے. 4 اکتوبر کو جو ہے وہ جج ابو الحسنات جو ہیں انہوں نے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو پرسنلی جو ہے وہ پیش ہونے کا بھی کہہ دیا ہے. سائفر کیس کے اسپیسیفک اگر دیکھیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں عمر قید ہو جائے گی اور پتہ نہیں کیا سزا مل جائے گی. عمران خان صاحب کے ذائچے میں آئی مسٹ بی ویری کلیئر ان واٹ آئی ہیو ٹو سے, عمران خان صاحب کے ذائچے میں مستقل لمبی قید نہیں ہے بائی برتھ. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو سائفر والی جو بات ہے یا جو بھی دیگر مقدمات ہیں, یہ سب سے زیادہ انٹینس ہے نا سائفر والا. جی جی. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اس سے ہارم ہو سکیں, ڈیمیج ہو سکیں. ریزن اس کا ایک اور میں دے دیتا ہوں ایسٹرولوجیکل, کہ جو عدلیہ کا پلانٹ ہے جوپیٹر, وہ اس وقت پاکستان کے ذائچے میں, عمران خان کے ذائچے میں فل بلوم پہ نظر آتا ہے. اس وقت ساری طاقتوں سے زیادہ طاقتور جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے پاکستان میں وہ عدلیہ ہے. عدلیہ میں ججز ہمارے محترم وہ تو ہیں ہی, مگر جو ہمارے وکلاء ہیں وہ بھی عدلیہ کا ایک مضبوط ترین پارٹ ہیں, اینڈ وی کی ناٹ اگنور دیم. وہ آپ کو اپنے ایکشن میں نظر آتے ہیں. عدلیہ جو ہے وہ پراپر سٹیپس پاکستان کی بہتری میں لیتے ہوئے نظر آتی ہے. پاکستان سے کی بہتری ہے, دیکھیں عمران خان کے حق میں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, ہم اوور آل پاکستان کی بات کرتے ہیں. عمران خان بینیفٹ لے جائیں گے عدلیہ سے. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کا یہ جو کیس ہے سائفر والا شاید ہی کچھ عرصہ چل جائے,
مگر یہ ختم ہو جائے گا جی. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چاند گرہن اور سورج گرہن لگ رہے ہیں اس کا اسپیسیفکلی نواز شریف کی سیاست پہ اثر پڑے گا؟ وہ واپس اگر آ بھی جاتے ہیں تو کیا وہ میجر رول پلے کر سکتے ہیں؟ لائک وہ وزیر اعظم بننے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ جی بالکل نہیں. میں بڑا اس کو شارٹ مختصر طریقے سے کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہوں. اگر اول تو ان کا آنا بہت حد تک نہیں لگتا پاسبل، اور اگر وہ تشریف لے آتے ہیں تو شاید زندگی کا ایک مشکل ترین دور جو ہے اس میں سے گزرتے ہوئے نظر آئیں. لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا کہ ان کی ایڈجسٹمنٹس ہو گئی ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. ذائچہ کچھ اور کہتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح عمران خان کی لائف کی میں بات کرتا ہوں، میں میاں نواز شریف صاحب کی بھی جو ہے صحت کی بات کر رہا ہوں کہ ہر انسان کا ایک بایولوجیکل جو ہے نا وہ معاملہ چلتا ہے، بایولوجیکل ڈکے کی طرف ہر انسان جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ادھر آنے کا سوچیں، آئیں ضرور آئیں، ان کا اپنا ملک ہے، مگر اپنی ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ زور دیں. کیونکہ انرجی پیٹرنز جو اس طرح سے لگے ہوئے ہیں کہ ان کے اگر میں ذائچے کو دیکھتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ سیاست میں، تو خیر وہ کلیئر میں نے آپ کو بتا دیا نہیں ہے. باقی یہاں پہ آنا بھی ان کا، آئیں گے تو پرابلمس کا شکار رہیں گے. جی ڈاکٹر صاحب شیخ رشید کا ذائچہ بھی آپ کے پاس ہوگا. شیخ رشید بھی جو ہے نا وہ شاہ محمود قریشی اور پرویز لائی کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں فی الحال. تو ان کا ذائچہ ذرا دیکھ کے بتائیں کہ کیا وہ پریس کانفرنس کر کے جان چھڑا لیں گے یا اس عمر میں وہ عزت کمائیں گے؟ شیخ رشید صاحب کا جو ذائچہ ہے نا وہ میں نے دیکھا تھا آج سے کوئی 2 مہینے پہلے. اچھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے. شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ایک مخصوص قسم کا ان کا طرز عمل رہا ہے. تو ان کا ذائچہ دیکھیں یا نہ دیکھیں پبلک جانتی ہے کہ وہ کیا کریں گے. وہ جدھر کی ہوا ہوگی چلے جائیں گے. ہیں وہ ظاہر ہے باعزت پولیٹیشین ہیں، انہوں نے اپنا ایک نام کمایا. شورش کشمیری کے شاگرد رہے ہیں. آزادی، خود مختاری کا مطلب وہ سمجھتے ہیں. مجھے لگتا ہے جو چیز میں نے ریڈ کی تھی، جو مجھے یاد ہے، وہ چودھری پرویز الہی کے پیٹرن کے اوپر ہی رہیں گے. اوکے بالکل ٹھیک ہے. مریم نواز شریف، ان کی کنڈلی میں کوئی اقتدار کی کرسی میں بیٹھنا کسی بھی لیول پہ لکھا ہے یا خالی جلسے ہی کرتی رہیں گی؟ 2025 کے بعد ان کے معاملات سیاسی طور پہ بہتری کی طرف جائیں گے. مگر اگر ہم 2025 تک دیکھتے ہیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو آپ نے سوال کیا. بہت شکریہ، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.